اچھا جی، ہمارے ایک کنسپٹ ہے، ہم اس طرح سے ایزی لیتے ہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ایزی لیتے ہیں کہ اب 21، 23، 25 یا 29ویں شب کو ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تا کراتے ہیں، فوکس ہم ہوتے ہیں 27ویں شب پہ، نزول قرآن کی شب ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر یہی ہے۔ ذرا لوگوں کو یہ بتائیے صاحب کہ یہ 5 راتیں ہیں، یعنی 5 مرتبہ آپ کو جو ہے باقاعدہ قدرت نوک کرتی ہے کہ بمپر پرائز کے لیے قدرت تیار ہے، ہم تیار نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، یہ سوال نہایت اہم ہے، اس وجہ سے کہ جس قدر شب قدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اب اگر اس سے کوئی محروم رہ جاتا ہے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بارے میں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس شب قدر کی فضیلتوں اور اس کے ثواب سے محروم رہ گیا تو وہ گویا تمام خیر سے ہی محروم رہ گیا۔ اللہ، اب اگر ہم نے یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے فقہاء نے، محدثین نے وہ حدیثیں، وہ روایات بھی نقل فرمائیں اور ان سے استنباط بھی کیا، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر رجحان علماء و محدثین کا اس پر ہی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ان روایات کو درج کیا اور اپنا رجحان اس طرف بتایا، انہوں نے بھی ساتھ میں یہ بات کبھی نہیں کہہ دی کہ باقی شب جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ آپ بڑا خوبصورت لفظ ایک انٹرو میں استعمال کر رہے تھے، ممکنہ شب قدر۔ یہ جو ممکنہ شب قدر، امکان اس کو تو کسی نے بھی رد نہیں کیا، امکان تو بہرحال موجود ہے۔ 27ویں شب پہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہی شب قدر ہے۔ اب ظاہر ہے ان کی قسم کے بعد لوگوں کا ایک اعتقاد بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابی بن کعب ان کا بھی حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل ان کا بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استدلال کیا کرتے تھے اس کے حرفوں سے، اس کے لفظوں سے کہ 27ویں کی شب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن ان سب نے جو موقف اپنایا ہے سوائے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی کسی نے قسم نہیں کھائی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قسم کھاتے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ ایک علامت بتاتے ہیں، یعنی جہاں وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ان سے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں اس بات پر کہ یہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، یہ بات کوئی علامت ہے جس سے آپ نے پہچانا؟ انہوں نے کہا ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب 27ویں کی شب کے بعد سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں کم ہوتی ہیں، جو علامت ہمیں سرکار دو عالم نے سمجھائی، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی دلیل علامت سے لے رہے ہیں بہرحال۔ لیکن اس کے باوجود جبکہ ابی ابن کعب کا یہ قول موجود تھا، تب بھی بعد میں آنے والے محدثین نے صرف اسی قول پر رک کر یہ نہیں جزمن کہہ دیا کہ 27ویں ہی شب قدر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو اس روایت کو اصح الروایات کہتے ہیں جس میں 21ویں شب کو شب قدر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا درمیانی عشرہ جب گزرا، 20 رمضان ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اعتکاف کے مقامات پر واپس لوٹ جاؤ، اس لیے کہ مجھے رات شب قدر کی دکھائی گئی، ٹھیک ہے، مجھے پھر وہ بلا دی گئی۔ اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خود کو رأیتنی اسجد فی الماء والطین، میں نے اپنے آپ کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے، مٹی کے اوپر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی، ابو سعید خدری کہتے ہیں آسمان پر بادل کا کوئی نشان نہیں تھا اس وقت میں، ہم واپس حجروں میں اپنے میں اعتکاف والا جو معاملہ تھا وہ دوبارہ سے بیٹھ گئے، شروع کر لیا۔ پھر 21ویں رات جب آتی ہے تو بارش ہو جاتی ہے۔ 21ویں رات کی صبح کو بارش کی وجہ سے مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی ہے، کیونکہ کھجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی ہے، وہ ٹپکتی ہے۔ ہم صبح دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرما رہے تھے تو گیلی مٹی پہ سجدہ فرما رہے تھے، اور آپ جب سجدہ فرما کے نماز سے فارغ ہو کے ہماری طرف پلٹے ہیں تو ہم نے آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے آثار دیکھے ہیں۔ اب وہ جو فرمان کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ اب سب کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی ہے اور میں نے پانی اور مٹی پر سجدہ کرتے خود کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری کہتے تھے وہ 21ویں شب تھی۔ اب اس بات کو 21ویں شب قدر قرار دے کر امام شافعی کہتے ہیں یہ اصح الروایات ہے، ساری روایتوں سے جو بہترین صحیح ترین روایت ہے شب قدر کے حوالے سے وہ یہ۔ اللہ اکبر۔ تو امکان کو کیسے؟ واللہ ورسولہ عالم، بات یہ ہے، واللہ ورسولہ، اصل بات یہ ہے۔ دیکھیں ہمیں طاق راتوں سے کی فضیلت سے محروم نہیں رہنا ہے، بات یہ ناظرین وہی بات ہے۔ 5 اٹیمپٹس ہیں زندگی میں، کس کو پتا کس کی زندگی کتنی ہے صاحب؟ سب دیکھیں نا آپ، قریب کے لوگ تھے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، خدا نہ خواستہ اس کے بعد کیا ہوا، چلے گئے۔
تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ 5 اٹیمپٹ زندگی میں ابھی ہیں، ان 5 اٹیمپٹس کو ناظرین اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام کے معمولات یہ تاکراتوں میں کیا ہوتے تھے اور ہمیں ایک مسلمان کو آج کیا کرنا چاہیے۔ جا کے لوٹ کے آتے ہیں۔ دور ہے فاطمہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں اور سنائیں کیسے ہیں سب؟ میں بالکل سناؤں گا، اگر وقت ہوتا تو اس وقت آپ سنائیے، پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح درود ابراہیم پڑھتے ہیں، کہ کون سا وہ درود پڑھتے ہیں، تو پھر کس طرح وہ بھیجے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ہم دعا مانگے؟ بالکل فاطمہ آپ کو بتاتے ہیں، فاطمہ کو یہی پوچھنا چاہیے تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھا جائے۔ جی بتائیے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو درود ابراہیمی ہے یہ تو خاص طور پر اس وقت پوچھا بتایا گیا آپ نے جب صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرف کیف نسلم علیکہ، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں، فکیف نصلی علیکہ فی صلاتنا، حضور ہمیں ارشاد فرما دیجئے کہ اپنی نمازوں میں آپ پر کیسے درود پڑھیں۔ تو جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ سارا درود ابراہیم۔ ٹھیک، لیکن اس میں تخصیص یہ نہیں تھی کہ باقی کسی وقت میں کوئی اور درود کے سیغے نہیں پڑھے جا سکتے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع جو کتاب درود کے موضوع پر لکھی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا اللہم صلی علی محمد نبی الامی علیہ السلام۔ اب اس کے سیغے ظاہر درود ابراہیمی سے مختلف ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور پر درود پڑھتے ہو احسن الصلاۃ، تو اپنے درود کو نہایت احسن طریقے سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود حضور سید عالم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں کہا کرو اللہم اجعل صلاتک و برکاتک علی سید المرسلین، اب پورا آگے درود وہ پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک کے مختلف سیغے جس میں مختلف انداز سے صلات ہو سلام ہو وہ شامل ہونا چاہیے، وہ درود کے مختلف کوئی بھی سیغہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ان کو الفاظوں سے غرض نہیں ہے، الفاظوں سے غرض نہیں ہے، نیت سے غرض ہے، یہاں سے۔ کنیز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی پوری ٹیم 92 کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی صحیح کو اللہ کریم قبول فرمائے۔ آمین میری ہمیں بہن۔ بھی دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی دیکھنا سننا قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ 4 رکعت جیسے فرائض نماز پڑھتے ہیں تو قیام پہلی دفعہ کر لیتے ہیں جو کہ فرض ہے قیام کرنا، تو 4 رکعتوں میں اگر بندہ 1 میں یا 2 میں بیٹھ جائے تو کیا وہ نماز یعنی ہو جائے گی یا 4 میں ہی قیام کرنا ضروری ہے؟ بالکل بالکل آپ کو بتا۔ بہت بہت مبارک، بہت 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 اچھا پروگرام ہے میری بہن، بہت شکریہ، بس دعاؤں میں پوری ٹیم کو ہماری یاد رکھیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی کنیز صاحبہ کا سوال کیا سوال؟ قیام کے حوالے سے 4 رکعت پڑھ رہی ہیں، اب مثال کے طور پہ تھکن ہے یا کوئی مطلب ذوف ہے، 2 رکعت انہوں نے قیام کر لیا، 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اگر تو ایسا ہے کہ صحت اجازت نہیں دیتی، بیماری ہے مرض ہے، تو یقیناً وہ بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اس کے بغیر بیٹھنے سے ظاہر ہے کہ قیام ایک نماز کے فرائض میں شامل ہے، وہ اگر مس ہوتا ہے تو وہ فرض کے حیثیت سے نماز پہ نقص آتا ہے، تو اس کے لیے پھر ان کو قیام کرنا ضروری ہوگا۔ اگر بیماری ہے عذر ہے تو وہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر، کیا اچھی بات ہے، 2 جملوں میں وقت بالکل ختم ہو گیا، صرف 2 جملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کروں؟ ٹھیک، تو سرکار نے فرمایا تھا یوں دعا مانگو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو عفو و عافیت کی جو دعا ہے یہ ہے جو ہمیں مانگنی ہے، معافی بھی اللہ سے مانگنی ہے گناہوں کے لیے اور آفتوں سے عافیت بھی مانگنی ہے۔